السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ طالبان کے نام پر ہندوستان میں ہندو مسلم سیاست تیز ہو گئی ہے۔ طالبان کا افغانستان پر قبضہ ہندوستان میں پولرائزیشن کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ملک میں مسلمانوں کے ایک طبقے نے طالبان کی وکالت شروع کی ہے تو اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنے کو کہا ہے۔ اتر پردیش بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے سربراہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ یوگی جی طالبان کی بربریت کی وجہ سے دیوبند میں اے ٹی ایس کا یونٹ کھول رہے ہیں۔ افغانستان کی حقیقت سے ناواقف لوگ سوشل میڈیا پر طالبان کے لیے اور ان کے خلاف فرقے وارانہ بحث کر رہے ہیں۔ اس سے سماج میں پولرائزیشن کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان مولانا سجاد نعمانی نے طالبان کے تائید میں دیے بیان کے بعد سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ کچھ لوگ طالبان کی حمایت کر رہے ہیں۔ وہاں کی خواتین پر کیا ظلم کیا جا رہا ہے، افغانستان میں بچوں پر کیا ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگ بے شرمی سے طالبان کی حمایت کر رہے ہیں۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ایسے چہرے معاشرے کے سامنے بے نقاب ہونے چاہیے۔ ریاست مہاراشٹر میں کووڈ-19 کے 5,225 نئے کیسوں کی آمد کے ساتھ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 64,11,570 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مہاراشٹر میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 5,225 نئے کیسز درج ہوئے ہیں، جبکہ مزید 154 مریضوں کی موت کی وجہ سے اموات کی تعداد 1,35,567 تک پہنچ گئی ہے۔ ریاستی محکمہ صحت کے ایک عہدیدار نے یہ معلومات دی ہے۔ آئندہ سال ہونے والے اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے لیے وزیر داخلہ امت شاہ کی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ منعقد کی گئی۔ یہ میٹنگ تقریباً 3.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس میٹنگ میں امت شاہ کے علاوہ بی جے پی صدر جے پی نڈا، اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ، اتر پردیش بی جے پی کے صدر ستیندر دیو سنگھ اور تنظیم کے جنرل سیکریٹری سنیل بنسل موجود تھے۔ میٹنگ میں اتر پردیش میں یوگی کابینہ کی توسیع، قانون ساز کونسل اور تنظیم کے امیدواروں سے متعلق موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اتحادیوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے پر بھی زور دیا گیا۔ ریاست اتر پردیش کے ایک معروف عالم دین کے خلاف پولیس نے مسجد کے اندر قومی ترانہ گانے پر اعتراض کرنے کے بہانے مقدمہ درج کر لیا۔ یہ واقعہ شہر آگرہ کی 17ویں صدی کی قدیم جامع مسجد آگرہ میں پیش آیا۔ یوم آزادی کے موقع پر بی جے پی کے مقامی لیڈر اشفاق سیفی نے مسجد میں اندرونی علاقے میں داخل ہو کر قومی پرچم نصب کرتے ہوئے اسے لہرایا اور یہاں قومی ترانہ پڑھا، جس پر علاقے کے معروف عالم دین 75 سالہ مفتی قدسی رومی نے مسجد کے اندر قومی ترانہ پڑھنے کو غیر اسلامی قرار دیا۔ اس پر مسجد کمیٹی کے ایک رکن اور مقامی لیڈر حامی اسلم قریشی پولیس میں شکایت درج کروائی، جس پر مفتی رومی کے علاوہ ان کے فرزند حمد اللہ قدوسی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ قریشی نے اپنی شکایت کے ثبوت میں ایک آڈیو کلپ بھی پیش کی، جس میں مفتی صاحب کو مسجد کے اندر پرچم کشائی کرنے پر اعتراض کرتے ہوئے اور دینی و متبرک چیز کو ناپاک کرنے کی بات کرتے ہوئے سنا گیا ہے۔ ہندوستان میں ہائی کورٹس کے سب سے سینئر چیف جسٹس میں سے ایک جسٹس عقیل عبدالحامد قریشی کا نام سپریم کورٹ کی کالجم کی جانب سے کورٹ کے لیے ترقی پانے والے ججوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ وہ جسٹس قریشی ہی تھے جنہوں نے ایک دہائی قبل سہراب الدین فرضی انکاؤنٹر کیس میں امت شاہ کو سی بی آئی کی تحویل میں بھیجا تھا۔ چیف جسٹس آف انڈیا این وی رمنا کی زیر سربراہی سپریم کورٹ کالجم نے چیف جسٹس اور مختلف ہائی کورٹ کے 9 ججز کی ترقی کو باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ جسٹس آر ایف نرمن کی سبکدوشی کے محض ایک ہفتے کے اندر اس فہرست کو منظوری دی گئی ہے۔ نرمن سپریم کورٹ کے تیسرے سب سے سینئر ممبر تھے اور ان کے بارے میں سنا گیا ہے کہ وہ اس کالجم کا حصہ تھے جس نے جسٹس قریشی جیسے ایک سینئر جج کے نام کو دوسرے ناموں پر ترجیحاً غور کرنے پر زور دیا تھا۔ بظاہر اسی کا نتیجہ تھا کہ سپریم کورٹ کے لیے ججوں کی ترقی کئی ماہ سے تعطل کا شکار تھی۔ خیال رہے کہ جسٹس قریشی نے مبینہ گروہی سرغنہ سہراب الدین شیخ کے فرضی انکاؤنٹر سے متعلق ایک کیس میں امت شاہ کو، جو اب مرکزی وزیر داخلہ ہیں، 2010 میں سی بی آئی کی تحویل میں بھیجا تھا۔ گجرات ہائی کورٹ نے ریاست کے نئے مخالف تبدیلی مذہب قانون کی بین مذہبی شادیوں سے متعلق بعض دفعات پر عمل آوری روک دی، جو ریاستی حکومت کے لیے ایک دھکا ہے۔ چیف جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس وشنو پر مشتمل ڈویژن بینچ نے کہا کہ لوگوں کو غیر ضروری ہراسانی سے بچانے کے لیے یہ عبوری حکم جاری کیا گیا ہے۔ ریاست کی بی جے پی حکومت نے اب تک ہائی کورٹ کے اس حکم پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے، لیکن ماہرین قانون اور سماجی کارکنوں نے عبوری حکم التوا کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پورا قانون دستور کے جذبے اور پسند کا مذہب اختیار کرنے کی شہریوں کی آزادی کے خلاف ہے۔ ریاستی حکومت نے 15 جون کو گجرات مذہبی آزادی ترمیم قانون 2021 کا اعلامیہ جاری کیا تھا، جس کے مطابق شادی کے ذریعے جبراً جعلسازی سے تبدیلی مذہب کو جرم قرار دیا گیا تھا۔ مدھیہ پردیش اور اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومتوں نے ایسے ہی قوانین بنائے ہیں۔ گزشتہ ماہ جمعیت علماء ہند کی گجرات شاخ نے ایک پٹیشن داخل کرتے ہوئے ادعا کیا تھا کہ ریاست کے نئے قانون کی بعض ترمیم شدہ دفعات غیر دستوری ہے۔
کولکتہ ہائی کورٹ نے کہا کہ ایسے مصدقہ الزامات پائے جاتے ہیں کہ مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات کے بعد ہوئے تشدد کے متاثرین کی شکایت درج نہیں کی گئی۔ یہ ریمارک کرتے ہوئے کولکتہ ہائی کورٹ نے عصمت ریزی اور قتل جیسے قابل نفرت جرائم کے مبینہ معاملات کی CBI تحقیقات کا حکم دیا اور قومی انسانی حقوق کمیشن کی سفارشات قبول کر لی۔ 5 ججوں کی بینچ نے مفاد عامہ کی درخواستوں پر اتفاق رائے سے یہ فیصلہ دیا۔ ان درخواستوں میں انتخابات کے بعد مبینہ تشدد کے واقعات کی چھان بین کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اسمبلی انتخابات میں ترنمول کانگریس نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی۔ عدالت نے تمام دیگر کیسوں کی چھان بین کے لیے SIT تشکیل دینے کا بھی حکم دیا۔ دہلی میں مقیم کئی افغان شہری مختلف ممالک میں پناہ گزینوں کی حیثیت سے داخل ہونے کے لیے کئی ممالک بشمول امریکہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کے سفارت خانوں سے ربط پیدا کرتے ہوئے ان ممالک کا ویزا حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے کابل پر قبضہ جما لینے کے بعد بیرونی ممالک میں مقیم افغان شہری ہندوستان کے ویزے کے بھی خواہش مند ہیں۔ چند افغان شہریوں نے بتایا کہ ان سے کہا گیا ہے کہ چند ممالک انہیں بطور پناہ گزین قبول کرنے اور ان کا ویزا فراہم کرنے تیار ہیں۔ ایک افغان شہری سید عبداللہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آسٹریلیائی حکومت نے پناہ گزینوں کو قبول کرنے اور انہیں ویزا فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن یہاں سفارت خانے سے واضح جواب نہیں دیا جا رہا ہے۔ افغانستان میں طالبان کا تسلط قائم ہونے کے بعد دنیا کے ساتھ ہندوستان میں بھی مختلف طرح کے بیان دیے جا رہے ہیں۔ مشہور شاعر منور رانا نے طالبان پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بے رحمی اور ظلم افغانستان میں کیا جا رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ بے رحمی تو یہاں ہندوستان میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے رام راج تھا لیکن اب کام راج ہے۔ اگر رام سے کام ہے تو ٹھیک، ورنہ کچھ نہیں۔ منور رانا نے کہا کہ ہندوستان کو طالبان سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کا ہندوستان سے ہزاروں برس کا تعلق رہا ہے اور اس نے ہندوستان کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ جب ملا عمر کی حکومت تھی تو اس وقت انہوں نے بھی ہندوستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ اس کے باپ دادا نے ہندوستان سے ہی کما کر لے گئے تھے۔ منور رانا نے کہا کہ جتنی AK-47 طالبان کے پاس نہیں ہوں گی، اس سے زیادہ تو ہندوستان میں مافیا کے پاس ہے۔ طالبان نے افغانستان کے 102ویں یوم آزادی کے موقع پر امارت اسلامیہ افغانستان کے قیام کا اعلان کیا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ اعلان کیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ امارت اسلامیہ کا اعلان برطانوی راج سے ملک کی آزادی کی 102ویں سالگرہ کے موقع پر کیا گیا۔ واضح ہے کہ اتوار کو طالبان کے دارالحکومت پر قبضہ کرنے کے بعد صدر اشرف غنی کابل سے فرار ہو گئے تھے۔ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی نئی حکومت کے قیام کا اعلان کریں گے اور حکومت کو شریعت کے مطابق چلایا جائے گا۔ اس دوران اسد آباد میں یوم آزادی کا جشن منانے کے دوران فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ ہلاکتیں براہ راست گولی لگنے سے ہوئی یا بھگدڑ کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹ AP کے بموجب طالبان نے آج امریکہ کو شکست دینے کا اعلان کرتے ہوئے افغانستان کا یوم آزادی منایا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انخلا پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سابق افغان صدر شروع سے ہی انہیں پسند نہیں تھے۔ وہ بدمعاش شخص ہیں جس پر مجھے کبھی بھی بھروسہ نہیں تھا۔ البتہ طالبان کے سربراہ سے ہمیشہ اچھی بات ہوئی۔ فاکس نیوز کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ افغانستان میں فوج بھیجنا ملک کی تاریخ کا سب سے غلط فیصلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن کو معلوم نہیں کہ صدر کا منصب کتنا اہم ہوتا ہے۔ جلد بازی میں انخلا کا فیصلہ اور بد انتظامی امریکہ کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ طالبان کی جانب سے تحمل اور اعتدال پسند بیانات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ جو بھی اقتدار پر فائز ہو، ترکی افغانستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ رجب طیب اردوغان کا کہنا تھا کہ طالبان رہنماؤں سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ آنے والے دنوں میں افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے جرمن چانسلر انجیلا مرکل اور روسی صدر پوٹین سے بھی بات کریں گے۔ طیب اردوغان کا کہنا تھا کہ ترکی اب بھی کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے تیار ہیں اور اس حوالے سے تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے زائرین حرم کی سہولت کے لیے مزید 17 دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انتظامیہ نے کہا کہ SOPs کی پابندی کرتے ہوئے مزید دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ زائرین حرم کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ان دروازوں پر 100 نگرانکار تعینات ہوں گے۔ تلنگانہ میں کورونا کی صورتحال کو قابو میں آنے کے بعد حکومت اسکول اور کالجز کی کشادگی کے بارے میں محکمہ صحت کی رپورٹ پر کارروائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت نے اسکولوں کی 1 سپٹمبر سے کشادگی کی سفارش کرتے ہوئے حکومت کو رپورٹ پیش کر دی۔ تاہم وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سیاسی مصروفیات کے نتیجے میں اجلاس طلب کرنے سے قاصر ہیں۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ جی سرینواس راؤ نے واضح کر دیا کہ اسکول اور کالجز کی کشادگی کا وقت آ چکا ہے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ کورونا ویکسین لینے والے ٹیچنگ و نان ٹیچنگ اسٹاف کو اسکول و کالجز میں خدمات انجام دینے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ طلباء کے لیے کووڈ قواعد کے تحت کلاسز میں نشستوں کا انتظام کیا جائے اور ویکسین لے چکے ٹیچرز کے ذریعے تعلیم دی جائے۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے محکمہ صحت کے عہدیداروں کے ساتھ
जायजा इजलास मुनक्किद किया जिसमें रिपोर्ट का जायजा लिया गया। बताया गया है कि जल्द चीफ मिनिस्टर स्कूलों की कुशादगी पर कतई फैसला करेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के ताल्लुक से हुकूमत के मौक़िफ़ पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत सिर्फ तजावीज़ पेश करने तक महदूद ना रहें बल्कि हिदायतें और अहकामात जारी करें। मजहबी जज्बात अच्छी बात है मगर अवामी सेहत को ख़तरात में ना डालने का हुकूमत को मशवरा दिया। हुकूमत की जानिब से हाईकोर्ट को रिपोर्ट पेश करते हुए बताया गया कि कोरोना वबा के पेश नज़र गणेश त्योहारों का घर में एहतमाम करने और गणेश मूर्तियों की पूजा करने का अवाम को मशवरा दिया गया, जिस पर रद्दअमल का इजहार करते हुए हाईकोर्ट ने ये रिमार्क्स किए। हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त का जायजा लेते हुए कहा कि इस मसले पर रिपोर्ट दाखिल करने की भी 2 मरतबा हुकूमत को हिदायत दी गई। हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया। हैदराबाद की पूरे हिंदुस्तान में एक मुनफरिद पहचान है। कुली कुतुब शाह के बसाए इस शहर और अतराफ में तारीखी इमारतों बिलखुसूस मसाजिद का जाल फैला हुआ है। हालिया बरसों में हाईटेक सिटी ने शहर की शान में इजाफा किया है। हाईटेक सिटी बुलंद व बाला खूबसूरत इमारतों को देखकर एहसास होता है कि हम सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, हांगकांग और बैंकॉक के किसी फैशनेबल इलाके में खड़े हैं, लेकिन दुनिया के तमाम शहरों में हैदराबाद की बात ही अलग है। अगरचे यहाँ बुलंद व बाला इमारतों की कमी नहीं है, लेकिन अब कोकापेट में 4.5 एकड़ अराजी पर 57 मंजिला इमारत तामीर की जा रही है, जिसकी बुलंदी 228 मीटर बताई गई है। यह इमारत 5 टावर्स और 235 फ्लैट्स पर मुश्तमिल है। माहिरीन SAS क्राउन के मुताबिक यह जनूबी हिंद की सबसे बुलंद रिहायशी इमारत होगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से SSC इम्तिहान में 55% से ज़ायद निशानात से कामयाब मुस्लिम लड़कियों के लिए सालाना 12,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जा रही है। ये एजुकेशन फंड से दिए जाते हैं, ताहम मालूमात ना होने की वजह से मुस्लिम लड़कियां इस स्कीम से महरूम हैं। SSC में कामयाब मुस्लिम लड़कियां इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकती हैं। ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात www.maef.nic वेबसाइट पर दस्तियाब हैं, जिनका मुशाहिदा करते हुए इस्तेफादा कर सकते हैं। SSC में 55% से ज़ायद निशानात हासिल करने वाली लड़कियां अहल होंगी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि हुकूमत आने वाले 10 से 15 दिन के दौरान हैदराबाद को 100% टीका अंदाजी वाला शहर बनाने के लिए काम कर रही है। प्रगति भवन में सेक्रेटरी महकमा सेहत कमिश्नर GHMC के तहत 4 अजला के कलेक्टरों, GHMC के कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर्स के एक वर्कशॉप को मुखातिब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने GHMC महकमा सेहत के अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो तमाम कॉलोनियों को 100% टीका अंदाजी वाली कॉलोनियों में तब्दील करने के लिए आपसी ताउन व इश्तराक करें।